الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے عقائد و ایمانیات میں ایمان پڑھ چکے ہیں، توحید پڑھ چکے ہیں، رسالت کا آج آخری، اور یہ ایمانیات کتنی اہم ہے ذرا مجھے بتائیں۔ ایمانیات ایک ایمان والے کے لیے، صاحب ایمان کے لیے کتنی اہم ہے، جلدی بتائیں۔ اب بڑے غور سے سنیے، یہ باتیں پوری طرح سمجھیں، ورنہ ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھ رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے سنیں، اگر ایمان بالکل قرآن و سنت والا ایمان ہوگا، شعوری ایمان ہوگا، تو انسان کو وہ ایمان قیامت کے دن اور دنیا میں کام آئے گا۔ دنیا قمر جہان صاحب آپ بند کریں اپنے مائک کو۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، اگر یہ ایمان قرآن و سنت والا شعوری اور پکا سچا ایمان، وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ حجرات کی حوالے سے، وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ انفال کی 2 اور 3 آیت سے، اگر یہ ایمان ہے تو مومن پوری زندگی ڈٹ کے جم کے اس پر کام کرے گا، اور جب یہ ڈٹے جمے گا اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور مدد آئے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ دنیاوی زندگی امتحان ہے، نتیجے کے طور پر اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل، مال دولت اس کو ملے گی لیکن وہ انسانیت سے عاری ہوگا، نہ اس کا اخلاق، نہ عبادات، نہ معاملات ٹھیک ہوں گے۔ دیکھ لیں آج دنیا کے اندر کافروں کو دیکھ لیں، لیکن ایمان بہت بڑی دولت ہے مومن کی، اور اگر یہ ایمان پکا سچا ہو، یہ ساری برائیوں کے خلاف ڈھال ہے۔ میں اس لیے برائیوں سے بچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ایمان پکا سچا دیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ساری دنیا مل جائے اگر غلط طریقے سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں، مجھے فائدہ اس میں ہے کہ میں حق پر قائم رہوں، اور وہ مجھے حق پر قائم رکھنے کے لیے میرا ایمان پکا سچا شعوری ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی، مومن کی ضرورت۔ اور دوسری بات، کوئی عمل صالح اس وقت تک قبول نہیں ہوگا، کب قبول ہوگا؟ وہ ہمارا آخرت میں اعمال کب قبول ہوں گے؟ جب وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، جب وہ ہم نے سنیں بات، یہ آپ قرآن و سنت کہہ کے آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جب تک ہم ایمان پکا سچا نہیں ہوگا وہ عمل بھی قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ اس بات کو؟ سب سنی سنائی پہ آپ چلے جا رہے ہیں۔ آمنو کا مطلب ہے وہ ایسا ایمان جو قرآن و سنت والا ایمان، جو صحابہ اور صحابیات والا ایمان، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان۔ کتنی اہم بات ہے یہ۔ تو ایمان کو سمجھیں۔ پھر توحید، میں نے آپ کا بتایا کہ توحید کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کا سارا قرآن توحید ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی وہ جو انبیاء کی مصیبتیں آئیں ساری انبیاء کے جن نہ ماننے والوں پر عذاب آیا ہے، اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہی بتائیں مجھے پہلے، کیا تعلق ہے اس کا توحید سے؟ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل آپ کو بہترین طالب علم آپ سمجھیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین اور انبیاء کی دعوت توحید کی مخالفت کی۔
हर नबी ने कहा या कौम इबुदुल्लाह, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की खालिस इबादत तौहीद करो। उन्होंने खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ताला ने उस तौहीद को न जब एक्सेप्ट किया, मोहलत भी दी अल्लाह ताला ने, फिर अल्लाह ताला ने उनको सजा दी, अजाब दिया। तो ये है कि हर जितने अहकामात हैं वो अल्लाह की तौहीद हाकमियत की वजह से अहकाम है, वो भी तौहीद है। कोई सवाल इस हवाले से जल्दी बताएं। रिसालत, अब रिसालत की अहमियत क्या है और आपका और मेरा फर्ज क्या है, रिसालत के हवाले से जल्दी बताएं। जल्दी रिसालत की बताएं ना आप। अहमियत इसलिए है कि कोई नमूना हमारे सामने होना चाहिए। अल्लाह ताला ने रसूलों को नमूना बनाकर भेजा ताकि हम उनकी पैरवी करें और अल्लाह की रजामंदी हासिल करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपको एक बात साथ जरूर कहनी चाहिए कि जिंदगी के हर मामले में, वो ईमानियात हों, अखलाक हों, इबादत हों, मामलात हों, हमारा रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस तरह उन्होंने इन चीज़ों को अदा किया, बिल्कुल अगर उसी तरह करते हैं पूरी जिंदगी में, अगर उससे हमने इनहराफ किया तो हम मुजरिम, अगर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ताला ने ये हमारे ऊपर लाजिम कर दिया कि हम उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो वही चीजें ईमान और अमल साले के तहत अंजाम पाएंगे। अगर हमने वो चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल न माना, उसके मुताबिक चीजें न की, ये पहले तो हमारे ऊपर ये वाजिब और लाजिम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल माने। बड़ी अहम बातें हैं ये, अगर मेरे ईमान में नहीं हिस्सा नहीं होंगी तो मैं क़यामत को कैसे अल्लाह को सामने खड़ा हूंगा। लिहाजा ईमान, फिर सुन लें, ईमान मस्ट है, यही ईमान है। मैंने नक्शा भेजा है आपको, ग्राफ भेजे हैं कि अगर ईमान मजबूत है तो आदमी गुनाह से बचेगा, अगर ईमान कमजोर है तो गुनाहगार होगा। क्यों? पक्का ईमान हमें, ईमान सच्चा ईमान जो है, शऊरी ईमान जो है, वो मुझे गुनाहों से बचाता है। तौहीद इतना अहम है, तौहीद इतनी अहम है कि वो पूरे कुरान का मजमून है, वो पूरे दीन की बुनियाद है एक तौहीद। और अगर मैंने तौहीद पर यकीन करके अमल किए तो अल्लाह ताला जन्नत देगा। रिसालत मेरे लिए नमूना है, और अगर उस नमूने से हट के मैंने अमल किया तो अल्लाह को काबिल कबूल नहीं हो। बहुत अहम है। और ये ईमान आप अपना ठीक कर लें कुरान और सुन्नत के मुताबिक शऊरी। हमने ईमान बना रखा है वही जो सुन रखा है बड़ों से, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, अकली और शऊरी। अच्छा, ये अकली और शऊरी ईमान की मसला क्यों, क्या है, बला जल्दी बताएं। बड़े गौर से सुने, खुदा के लिए इनको समझें। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी नेमतें दी हैं, सबसे बड़ी नेमत उसकी फहम इदराक है, अकल है, जिससे वो चीजों को समझता है। आप इसी अकल को अगर इस्तेमाल करें कि आप दुनिया में अल्लाह की निशानियां देखें, आयात अल्लाह देखें, सूरज, चांद, सितारे, जमीन किस तरह अल्लाह के ऐन हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं, दुनिया का निजाम कितना जबरदस्त है। ये है वो अकली सबूत मेरा कि मेरा रब कितना जबरदस्त है। इसलिए उसकी हिदायत भी इसी तरह मिसाली और जबरदस्त और उस बिल्कुल कसौटी है जिस तरह अल्लाह के बाकी काम है। लिहाजा मुझे उस ईमान की जरूरत है जो मेरे रब ने मेरी दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करके मैंने रब को पहचाना है और उसका यकीन किया। कोई सवाल आपका, जल्दी बताएं। या तो बराए मेहरबानी मेरे सवालों का जवाब दिया करें, अगर नहीं तो फिर पूछा करें, मैं हाजिर हूं।
افضال صاحب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل. تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بس سر یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں جواب صحیح ہوگا کہ نہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ دیکھیں نا، جب آپ سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ جوابات میرے اور آپ کے ایمان کی سچائی کا حصہ ہے. جی اچھا، بالکل. اب بڑے غور سے سنیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. کون سی آیات ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے؟ اللہ کا کیا حکم ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کی رسول. شاباش شاباش، ویری گڈ. کہ اطیع قرآن کہتا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو اطاعت ہم پر واجب اور لازم ہو گئی. اگر ہم نے اطاعت نہ کی تو اللہ کی اطاعت نہیں کی ہم نے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں من یطع الرسول، آگے کیا ہے؟ فقد اطاع اللہ. بہت عمدہ. فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ ہے رسول. اس لیے کہ رسول خود اعلان کرتا ہے، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کئی آیات میں، انا اول المسلمون، میں سب سے پہلا اللہ کا مطیع اور فرمانبردار. بہرحال ان چیزوں سے کو ہمیں اس طرح سمجھنا چاہیے تاکہ پھر ہم، آج میں نے بتانا ہے آپ کو، بڑے غور سے سنیں. کیا بتانا ہے؟ کہ یہ جو نافرمانی کریں گے قیامت کے دن کیسے پچھتائیں گے، قرآن نے ہمیں کھول کے بتایا ہے تاکہ ہم دنیا میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں. اب جنہوں نے نافرمانی کی، لکھیں آپ پہلے، یہ آپ کو مل چکی ہیں صورتیں، آیتیں مل چکی ہیں نہیں مل چکی؟ مل چکی ہیں. جزاک اللہ. اب سنیں، پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا واسبوا الرسول لو تصوی بہم الارض. اللہ اکبر، پچھتاوے کی انتہا دیکھیں. یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، یود الذین، وہ لوگ چاہیں گے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کافر کیا چاہیں گے؟ واسبوا الرسول، وہ جو کافر ہوئے اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کیا چاہیں گے؟ لو تصوی بہم الارض، کاش زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں. اور اتنی خفت ہے ان کو، اتنی شرمندہ ہیں کہ اللہ کو فیس نہیں کر سکتے. اور وہ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ زمین اگر ہمارے اوپر برابر کر دی جائے، ہمیں دھسا دیا جائے، تاکہ ہمیں یہ پریشانی ختم ہو جائے کہ ہم نے رسول کی نافرمانی کی. یہ ہے کافروں کا حال اس دن. اور اللہ آگے کہتے ہیں، سنیں، بڑا ایک ایک آیت پہ غور کیا، ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں. وَيَكْتَمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں چھپائیں گے، نہیں چھپا سکیں گے. وَلَا يَكْتَمُونَ، نہیں چھپا سکیں گے، اللہ سے، حدیثہ، کسی بات کو. اچھا، یہ اللہ سے کیوں نہیں چھپا سکیں گے؟ جلدی بتائیں. کیونکہ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اس دن ہمارے اعضاء بھی بولیں گے. آپ مجھے آیت پڑھیں نا تو پھر مجھے مزہ آئے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ وہ سینوں کے راز جانتا ہے. وہ سب دیکھ رہا تھا جب وہ کر رہے تھے. اس نے نوٹ بھی کرایا ان دو فرشتوں سے جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، اور پھر اس کو ایک ایک چیز کا خود علم ہے. اس لیے کہا کہ ولا یکتمون، ہرگز چھپا نہیں سکیں گے جو دنیا میں کرتوت کرتے رہے. دیکھیں، اس کو جب میں سمجھتا ہوں آپ سمجھیں گے تو ایمان ایسا پکا ہوگا کہ وہ رب جو ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو.
तुम बुराई कर रहे हो वो तुम्हारे साथ देख रहा है, तुम नेकी कर रहे हो वो तुम्हारे साथ देख रहा है। असल में अगर हम इन चीजों को आज दुनिया में देखें ना, आज हम क्यों इस अजाब में, सैलाब के अजाब में, बारिशों के अजाब में क्यों मुब्तला है? अल्लाह ताला हमने पकड़ ली है हमारी नाफरमानी की रवश पर। ये अल्लाह की गिरफ्त है। ये उसी वक्त दूर हो सकती है जब अहले इक़्तिदार भी माफी मांगे और वो सारे मीडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, लोगों को भी नसीहत करें, वसीयत करें कि आप फटाफट तौबा करके अल्लाह की तरफ पलटें ताकि यह अजाब हमसे टल जाए। लेकिन हम गुमराही में इतने आदी हो गए हैं, इस कदर गुमराही हमने की है, गुज़श्ता 75 सालों से ज़ायद अरसा हो गया है जब मुल्क बना, अल्लाह से वादा किया कि अब हम वापस पलटने को नाम भी नहीं लेते। ये देख रहे हैं आप, नहीं देख रहे? जी सर, अच्छा, सही। अब सुने पहली बात हदीस आपको, आयत निसा की 42 जो आपके हाथ में है, मैंने पढ़ी है। कोई सवाल हो? अच्छा, आगे आयत निसा ही की आयत 115 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा। यहाँ रुक जाते हैं, इसी तरह आप पढ़ा करें और समझा करें। जो कोई मुखालफत करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, इसके बाद कि उस पर हिदायत वाज़े हो गई। कौन सी हिदायत वाज़े हो गई? आप अपने आप से सवाल किया करें कुरान खुदा और की। सुन्नत की हिदायत वापस वाज़े होगी। कुरान और सुन्नत की हिदायत जो अल्लाह ने भेजी है। कुरान अल्लाह ने भेजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस फरमाया। तो ये वो हिदायत है। अल्लाह कहते हैं कि जो इस रसूल की जो हिदायत वही से उसको मिल रही है, कुरान और हदीस, उसकी जो मुखालफत करेगा, इसके बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें नाज़िल फरमा कर हिदायत को वाज़े कर दिया। और फिर फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिन को रास्ते को छोड़कर, अल्लाह के रास्ते को छोड़कर, मोमिन का रास्ता अल्लाह का रास्ता है, किसी दूसरे को रास्ते को फॉलो करेगा। आज हम देख लें, शादियों में हिंदुओं की रस्में हमने अपना ली हैं अक्सरियत ने, और बूदोबाश रिहाइश वगैरह के लिए हमने मगरब का निज़ाम अपना लिया है सरकारी तौर पर। कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह कहते हैं कि वो जो ये काम करेगा, नवल्ली है मा तवल्ला, उसको हम फेर देते हैं। नवल्ली, हम फेर देते हैं, मा तवल्ला, जिस तरफ वो फिरता है। क्योंकि दुनिया में इम्तहान है, अल्लाह ताला ने अमल की बंदे को एक आज़ादी दी है कि चाहे माने चाहे ना माने। लेकिन अगर वो करेगा कि रसूल सल्लम के मुखालिफ होगा और हिदायत किसी गैरों से लेगा, तो अल्लाह कहते हैं हम फेर देंगे उसमें। वह नुसली है जहन्नम, अल्लाह अकबर, दो अल्फाज, हम उसको जहन्नम में फेंकेंगे, जहन्नम में दाखिल करेंगे। सुने, वसाअत मसीरा, कितना बुरा ठिकाना है जहन्नम, भड़कती हुई आग जो जिस्म को जला के रख देगी, ना बंदा जिंदा रहेगा ना मरेगा। तो आप सोचें कितना बुरा ठिकाना होगा। एक एक आयत को आदमी समझे ना तो पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हक अदा करे। आज हम दावे भी मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ पूरी जिंदगियां देख लें मुसलमानों की। अल्लाह अकबर। कोई सवाल सूरह निसा की आयत 115 के बारे में? आज तो हमारे कवानीन भी गैर सबील मोमिनीन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन उसकी वजह यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लम को नमूना नहीं समझ रहे। नहीं समझ रहे तो अल्लाह की सुन्नत बता दी कि मैं फेर दूंगा, जिधर जाना चाहते हैं जाएं, जिसकी परस्तिश करना चाहते हैं करें, दुनिया में आएंगे आखिरत में मेरे पास।
اور وہاں جب میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا اور پھر وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، ان کو ہوش آ جائے گی۔ یہ ہے نافرمانوں کا پچھتاوا۔ آگے سنیں آیت فرقان کی 27 اور 28، کس قدر وہاں آدمی پریشان ہے، کس قدر پچھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم، یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ غصے میں اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا پچھتاوا ہے کہ میں نے اس چند روزہ دنیاوی زندگی میں کیا مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ان کے احکامات کی پیروی کیوں نہیں کی، آج مجھے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے۔ سمجھیں قرآن کو، یہ سمجھیں گے تو اپنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور پھر کیا الفاظ کہہ رہا ہے، یقول، اور کہے گا یا لیتنی، کاش میں نے اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا ہوتا، میں نے اس راستے کو چلتا، اس کو پکڑتا، تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ پھر دیکھیں کہتا ہے یا ویلتی، ہائے میری شامت، یا لیتنی، کاش میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، نہ شیطان کو دوست بنایا ہوتا، نہ طاغوت کو دوست بنایا ہوتا، نہ انسانوں میں ان لوگ جو شیطان کی مانند تھے، جو مجھے کب پکڑ کے سینمے پہ لے جاتے تھے، بازار لے جاتے تھے، نماز کی پرواہ نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اس بندے کا حال کہ قیامت میں کہہ رہا ہے، قیامت کے روز اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیا میں اور آپ اس صورتحال سے دوچار ہونا چاہتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ سبھی بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسے ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو یہ کام کرتے ہیں۔ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے آپ کو اللہ وہ طاقت والا ایمان، استقامت والا ایمان عطا فرمائے گا۔ آگے سنیں، قرآن نے بار بار کا سورہ احزاب کی آیت 66 دیکھیں، 66، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی اذیت ناک صورتحال ہے، اور کریں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عذاب کی کیفیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ صحیح لفظ جو آج کا ہے باربیکیو کیے جائیں گے۔ جب آپ بوٹیوں کو آگ پہ جو اس کوئلوں کی آگ پر الٹ پلٹ کرتے ہیں نا تاکہ ٹھیک پک جائیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا حال ہوگا جہنم کی آگ میں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ چیز تھی جو جب سمجھ کے پڑھتے تھے نا صحابہ اور صحابیات، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں، تو فوراً کہتے تھے ربنا لا تجعلنا من، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر۔ یقولون، اور وہ کہیں گے یا لیتنا، کاش ہم نے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کیا پیغام ہے؟ کہ دنیا میں ہی ہم اپنے اللہ کے اپنے رسول کی اطاعت کریں تاکہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ بالکل، آج ہی سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تاکہ ہم اس جہنم کی آگ میں ہمارے چہرے الٹے پلٹے نہ جائیں۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیں قرآن نے کتنی وارننگ دی ہے، اور ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یہ آیتیں ہدایت کے لیے ہیں۔ سورہ انفال کی 13 اللہ فرماتے ہیں ذالک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کے چہرے الٹے پلٹے کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک، اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔
اب یہ بات اس وقت بتائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، اور آج بتائی جا رہی ہے ان تمام نافرمان مسلمانوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت۔ کیا بات ہے، الفاظ دیکھیں، رب کا چناؤ دیکھیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں، بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو آگے فرمایا، اسی طرح آیتوں کو بریک کر کے ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا بن کر اس کے سامنے اس کو کی پیشی ہوگی کہ اللہ اس پر سخت ترین عذاب، کیوں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اچھا دنیا میں آپ بتائیں، مجھے جلدی بتائیں کہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا میں جو لوگ کرتے ہیں جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں؟ سر دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ذلیل و خوار ہوتے ہیں سر جی۔ ڈاکٹر صاحبہ صرف وہ خود خوار نہیں ہوتے، وہ پورے معاشرتی ماحول، معاشی ماحول، عسکری ماحول آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے۔ فساد فی الارض۔ آپ سنیں میری بات، پہلے پوری طرح غور سے سمجھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہر گئی، آج دیکھ لیں اپنے ملک کو دیکھ لیں، امت مسلمہ کو دیکھ لیں، خشکی اور تری کو دیکھ لیں، کیوں بھر گئی فساد سے؟ بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کرتوت کیے ہیں اس کی بدولت یہ زمین اور سارا خشکی اور تری فساد سے بھر چکے ہیں۔ اس کی اصلاح کا ڈائریکٹ فائدہ اس کو دنیا میں ملتا۔ آج آپ کبھی مجھے بتائیں، آپ کو آج کوئی اچھا کاریگر اپنا گھر کام پڑ رہے، پلمبر ہو، الیکٹریشین ہو، مل سکتا ہے دیانتدار؟ بالکل بھی نہیں ملتا سر۔ تو آپ سوچیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو ہر آدمی دوسرے پہ ٹرسٹ کرتا، کیونکہ وہ بات قیامت کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی صفت کو کہ وہ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، علیم بذات صدور ہے، میں کوئی غلط کام نہ کروں تاکہ قیامت کے دن یہ میری کیفیت یہ نہ ہو جو پچھتاوے کی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ دنیا میں نقد فائدہ ہے۔ آپ کا ماحول ایسا ہوگا، آج آپ دیکھ لیں، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جو بڑے لوگ، آپ خواتین حضرات ہیں میری بات کا تائید کریں گے کہ ہمیں کچھ دکانیں ایسی تھیں کپڑے کے ہوں، سودے کے ہوں، جہاں لوگ دیانتدار تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، آپ جا کے آنکھیں بند کر کے وہاں لیتے تھے۔ میں نے یہ کراچی میں اس زمانے میں تھا اور میں نے یہ کراچی میں سارے حالات دیکھے۔ آج آپ کو ڈھونڈے سے شاید کوئی مل جائے دیانتدار، ایسا یہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے سر۔ تو یہ سرن سر جی فساد اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دی۔ سوچیں کتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں اور قیامت کے دن اس پہ کتنا افسوس ہوگا۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ سبا کی 45 آپ کے سامنے ہے، کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھوٹ بولا، وبلغوا معشار ما آتینا، وما بڑی پیاری بلغوا بات جی، وما بلغوا، ساری ماں میں نے چھوڑ دی، وما، اور نہیں پہنچی ان کو، کیا نہیں پہنچی؟ 10ویں حصے کی بھی جو ان کو پہنچتے تھے۔ مال و افراد میں فرعون کم نہیں تھا، شداد کم نہیں تھا، ان کو اتنی بڑی اللہ نے معیشت دی امتحان کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوا الرُّسُلِ
انہوں نے میرے رسول کو جھٹلایا۔ فکیف کان نکیر، پھر دیکھ تو صحیح کہ ہم نے ان کے ساتھ کتنا سخت عذاب ان پہ لائے۔ کوئی دنیا، اچھا ابھی آپ نے لاہور کے سیلاب کا سن رہے ہوں گے نا، یہ ایک شخص علیم خان ہے جس نے پی ٹی آئی چھوڑی اور اس کو انہوں نے بڑا زمین کا ٹکڑا دیا جو دریائے راوی کے گزرگاہ جہاں خشک ہو چکی تھی تاکہ خوب پیسہ بنائے۔ جی اب سر، اللہ تعالیٰ کا دیکھیں عذاب آیا ہے اور وہ سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ اس نے حرکت کیا کی، اس نے کہا کہ اس کے بند کو توڑو تاکہ پانی ادھر نہ آئے، دوسری پانی جائے دو طرف، تو غریبوں کے تباہیاں بھی ہوئیں اور پھر اس کا بند بھی ٹوٹا اور اس کی وہاں بھی پانی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس کو سوچیں سمجھیں غور کریں۔ کوئی سوال آپ کا آج انفال کی 13 کے بارے میں یا سبا کی 34 جتنی ابھی تک میں نے پڑھی ہیں؟ پھر سر اللہ جی تعالیٰ ہر کسی کو اپنی، جی فرمائیے۔ جی سر جی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اب حالات ایسے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی ذاتی طور پر اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ معاشرہ تو بعد میں سدھرے گا، ہر کوئی اپنی جگہ پر اگر اپنی اصلاح کر لے تبھی جا کے تو آگے معاشرے کو کچھ بہتری آئے گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں، اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ اجتماعی، انفرادی اور اجتماعی دونوں سچی توبہ کریں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ پہلے حکمران اور اس کے ساتھ عوام۔ حکمران اس لیے کہ حکمران پلٹیں گے، اللہ کی طرف پلٹیں گے تو اس کو میڈیا جو ان کے کنٹرول میں ہے، الیکٹرانک پرنٹ، خوب اس پہ تشہیر کریں گے کہ لوگوں یہ ہمارے عذاب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ وہ کرتوت چھوڑیں، توبہ طائب ہوں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ سر بات ایسا سمجھ آ ہوتا گئی؟ نظر تو نہیں آ رہا جی ایسا سر ہونا جی، کہ اچھا حکمران سمجھ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے نا کہ جب یہ ضلالم بعیدہ، گمراہی میں دور نکل جاتے ہیں، ہم نے 75 سال یہی کام کیا کہ گمراہی کو خوب پانی دیا اور نیکی کو دیس نکالا دیا، تو ہم ضلالم بعیدہ پہ پہنچ چکے ہیں، اور اب اس کے پلٹنے کے لیے، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ موومنٹ چاہیے۔ عوام جو ہوتے ہیں وہ دین کے اپنے حکام کے دین پر ہوتے ہیں، اس لیے سارے کرپشن ہوتے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن دیکھیں قرآن نے کوئی ادھار چھوڑا ہے اس کو اپنے قابو کرنے میں، بس کھولنے میں، بتانے میں۔ اب ہم میں عمل نہ کریں تو ہم پر تو حجت ہو گئی، دلیل ہو گئی جہنم میں پھینکنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے۔ اپنے مائک بند رکھیں پلیز، سارے اپنے کیمرہ بند کریں، کچھ ایک آدھ کیمرہ کھلا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں مومن کی 22 پڑھ رہا ہوں۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ جو جہنم میں جل رہے ہیں اللہ کے نافرمان بردار اور یا اللہ کے منکرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین یا رسولوں کے منکرین، ذالکا یہ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آتے تھے واضح ہدایات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، ہدایات کے ساتھ۔ فَكَفَرُوا، انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو نہیں مان کے دیا نبیوں کی دعوت کو۔ اللہ کہتے ہیں فَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ نے ان کو پکڑا۔ یہ اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے کہ جو قوم سرکشی اور بغاوت کرے گی اللہ اس کو پکڑے گا۔ انہو قوی شدید العقاب، اللہ اکبر۔ 3 الفاظ، قوی، بڑی طاقت والا، کیوں؟ اس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا،
कोई रुकावट नहीं डाल सकता, इतना ताकतवर कि जो चाहे एक्शन ले बुराओं से, शदीदुल इकाब, सख्त अजाब देने वाला। बाकी आयतें आप खुद देखेंगे, और अगर कोई सवाल जो मैंने पढ़ी हैं आप जरूर मुझसे सवाल करें, ताकि ये बातें मेरे आपके ज़हन में जम जाएं और हम हर बुराई का मुकाबला करें। जल्दी बताएं। सूरह तलाक की आयत, जी सूरह तलाक की आयत। हाँ, उसमें क्या सवाल है बताएं, बताएं ना। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ, सुने, फिर तर्जुमा करके सब खोल देता हूँ। वकय्यिम मिन करियतिन आतत अम्र रब्बिहा, और कितनी बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब की अहकामात की सरकशी की, जैसे आज हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं फिर मैंने क्या किया, फहासबना हिसाबन शदीदा, फिर उनसे सख्त हिसाब लिया मैंने, खूब मुहासबा किया। वअज़्ज़बनाहा, फिर मैंने उनको अजाब में मुब्तला किया, दुनिया और आखिरत दोनों के। अजाबन नुकरा, बड़ा सख्त अजाब। अब आप देख लें, ये अल्लाह की सुन्नतें बयान हुई हैं सरकशों के मामले में। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सरकशियों और बगावतों से बचाए। बात क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। आप और मैं देखें, ये कुरान जब पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह किस तरह ये खोल खोल के, मैंने कई आयतें आपको बताई हैं कि इंसान को अल्लाह ताला बता रहा है कि बंदा बन जा, मैं तुम्हें इस तरह डील करूंगा आखिरत में, दुनिया में भी और आखिरत में। तो लिहाजा इसमें मेरे और आपके लिए। अच्छा, एक बात बताएं, मैंने आपको भेज चुका हूं पहले कि सिराते मुस्तकीम क्या है, मिल चुका है ना आपको? जल्दी बताएं। जी सर, मिल चुका है। जी जी सर, मिल चुका है पहले भी। सबके पास है? आपको पता है कि हम नमाज में अल्लाह ताला से ये चीज मांगते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखाओ, सिर्फ ये सीधा रास्ता। ये कुछ 6 5 7 8 आयते हैं, यही आपके पास पहुंच रही हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जिनको मिल चुकी हैं, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और समझा, और पढ़ना समझना इस तरह का जिस तरह मैं आयत को ब्रेक करके, जो एक टुकड़ा उसको खोल के फिर उससे दूसरा तीसरा, ताकि पूरी बात हमारी समझ में आ जाए। अच्छा, अब अगर आपको मिल चुका है, वरना अभी पहुंच रहा है आपको, वो जो सीधा रास्ता जिसके लिए हम दिन में 5 नमाजें और हर रकात नमाज की में इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। कौन सा सीधा रास्ता, जल्दी बताएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। जी, आपको पहुंच चुका है। पहले आप मुझे बताएं, ये चीज आप जब ऑडियंस को बताएंगे कि सीधा रास्ता वो रास्ता है जिस पर चलकर हम सीधे जन्नत में पहुंच जाते हैं। ये है सीधे रास्ते का आसान और समझने समझाने का तरीका। अब ये रास्ता कौन सा है, ये रास्ता अब आपके सामने आयात हैं। ये रास्ता अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नूर पहुंच चुकी है आपको, 54 देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तुती हो, अगर तुम उसकी इताअत करोगे। यहाँ उसकी का मतलब कौन है, किसकी इताअत, जल्दी नबी बताएं। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत उम्दा। व इन तुती हो, अगर तुम उसकी इताअत करोगे तहतदू,
फिर तुम हिदायत याफ्ता हो, फिर तुम सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हो। तो सिरात मुस्तकीम में चलने के लिए किसकी इताअत करनी होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह अकबर। क्या हम ये करते हैं? सोचें, अपने दिल से जवाब दें। रहा मामला अल्लाह के रसूल का, तो आगे खोल के बता दिया, वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे रसूल का काम तो ये है कि वो बहुत उम्दा तरीके से बात को पहुंचा दे, जो वही हमने उसको की है वो खोल खोल के लोगों को बता दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात और तमाम मुसीबतों के बावजूद इसका हक अदा किया। मक्के में देख लें आप, मैंने सीरत पढ़ाई है आपको कि मक्के में किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी मुसीबतों, ये तो थी ना। कोई सवाल सूरह नूर की 54 पर जल्दी बताएं। और आगे बताया वत्तबऊ हो, उसकी इत्तिबा करो। अच्छा, ये इत्तिबा क्या चीज है भला? इताअत क्यों नहीं कहा? इताअत और इत्तिबा में फर्क क्या है? इत्बा का मतलब है पीछे पीछे चलना। मोहब्बत के आप साथ, शदीद मोहब्बत के साथ। जी, मोहब्बत के साथ पीछे पीछे चलना सर, खुश हो के मोहब्बत के साथ, दिल के साथ। अब बड़े गौर से सुने। आपने वही माने इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुने सुनाए हैं। इताअत होता है, आप किसी अपने बच्चे या किसी नौकर को कहते हैं ये काम करो, वो बास जो हैं बहालत मजबूरी करते हैं कि भाई अब इसने कह दिया, ये मालिक है, तनख्वाह दे रहा है, निकाल देगा, तो चलो इसका कहना मान। बा दिल ना सास्ता भी उनको मानना पड़ता है। ये इताअत है। लेकिन आपके जिस बच्चे ने बड़ी खुशी से और आपको बिल्कुल मिन्नो अन उसी तरह किया जिस तरह आप चाहते थे ताकि आप राजी हो जाएं, वो खुशी से करता है, वो इत्तिबा है। तो अल्लाह के रसूल की पैरवी करना इस तरह के हमारा दिल मुतमईन हो जाए, और दिल मुतमईन होगा जब हम खुशी से पूरी तवज्जो से उसके बात की पीछे चलेंगे, इताअत करेंगे। तो इत्तिबा का मतलब है हर जगह, हर वक्त, हर आल बड़ी खुशी से अपने नबी के नक्शे कदम पर चलना। और इताअत ये है, इताअत इत्तिबा उस वक्त होती है जब ये सारा कुछ हो, वरना इताअत ये है कि भाई हुक्म तो मानना है, मान लिया आपने। तो इताअत वहां आई है, लेकिन कुरान दूसरी जगह आपको याद होगा, मैंने अक्सर बताया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम कहते हो कि तुम्हें अल्लाह से सबसे मोहब्बत है, इसका दावा करते हो, तो फिर क्या करना चाहिए तुम्हें? फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम। फत्तबिऊनी। क्या बात की आपने कि मेरी दिल से, दिल की गहराइयों से खुश होकर मेरी इताअत करो पूरे आमादगी के साथ। फिर आपने अल्लाह की, आप मोहब्बत करेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वह यगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श। इत्तिबा कितनी नबी सल्लम की इत्तिबा की ताकीद आई। तो अल्लाह कहते हैं वत्तबऊ हो, उस रसूल हो, जमीर है अल्लाह के रसूल की तरफ, उस रसूल की इत्तिबा करो, लअल्लकुम तहतदून, फिर शायद कि तुम हिदायत पा जाओ। तो हिदायत के लिए इत्तिबा रसूल मस्त है। सोचें, आयत क्या बता रही है, क्या हमसे तकाजा कर रही है? डॉक्टर साहब ने पढ़ी, सुने, यासीन की 3 और 4 आयत, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया कि ए नबी तुम रसूलों में से हो और तुम यकीनन सीधे रास्ते पर हो। तो अगर सिरात मुस्तकीम नबी करीम सल्लम का रास्ता है जैसे कि इन सारी आयत से, तो फिर उसी की इत्तिबा और उसी की पैरवी करना मेरा और आपका फर्ज है। अच्छा, आगे
سورہ حج کی 67 میں اللہ کہتے ہیں انک لعلی ہدی مستقیم، آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں، وہ راستہ جو سیدھا جنت پر جاتا ہے۔ سورہ شورہ کی آیت 52 میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ سب آیتیں آپ کو پہنچ چکی ہیں، کل اللہ کے سامنے آپ عذر پیش نہیں کر سکے مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ 3 جگہ آیت آئی ہے، یہ جو میں آپ سورہ توبہ کی 33 ہے نا، یہ سورہ فتح میں بھی آئی ہے اور ایک اور جگہ بھی آئی۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو اپنے رسول بھیجتی ہے، کس کے ساتھ؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ تو خدا یہاں کس کو خدا کہا جا رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن پاک کو جی کیا کہا آپ نے؟ اللہ کی اطاعت کو ہدایت، اللہ کی اطاعت کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قرآن ہدایت کہا پاک جا رہا ہے۔ یہ آپ جو باتیں کرتی ہیں نا مسز آصف، ذرا سوچا کریں۔ بالہدا کا مطلب ہے ہدایت قرآن کے ساتھ، ہدا کا مطلب قرآن ہے۔ یہاں جنرلائز بات مت کیا کریں، جو آیت میں مفہوم ہے وہ بیان کریں کھول کے لوگوں کے سامنے، تاکہ کل حجت آپ پر بھی نہ رہے اور ان سننے والوں پر بھی نہ رہے۔ ارسل رسولہ، رسولوں کو بھیجتا ہے، بالہدا ہدایت قرآن کے ساتھ، وہ دین الحق اور دین حق کے ساتھ۔ اب دین حق کیا ہے لکھیں آپ؟ دین حق 4 چیزوں کا نام ہے، ایمانیات، عبادات، اخلاق اور معاملات۔ اس میں زندگی کا ہر شعبہ کور ہو جاتا ہے۔ تو دین الحق کا مطلب ہے کہ اس قرآن نے جو دین مقرر کیا ہے، عبادات ساری ایمانیات نمبر 1، عبادات نمبر 2، اخلاق نمبر 3 اور معاملات نمبر 4۔ دین الحق، تو نبی کیا لے کے آیا ہے؟ کتاب، اور اس کتاب میں دین حق ہے، پوری زندگی کا طریقہ۔ کیوں بھیجا ہے اس نبی کو یہ دے کر؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر، جو غیر اللہ کے ادیان ہیں ان پر اس کو غالب کر دے۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس دین کو غالب کیا، اور بالکل ان کو مکے سے نکال باہر کیا، اور دوسری جگہ جہاں بھی اسلامی حکومت تھی وہ بحیثیت ایک رعایا کے رہ سکتے تھے، لیکن نہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو آزادی دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے تم رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا پڑے گا، لیکن غلبہ دین اسلام کا رہے گا، اصول اور قاعدے اور ضابطے اس کے رہیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں ہم اپنے ملک میں کس طرح اس دین کو پیچھے چھوڑ کر غیر اللہ کی باتیں نافذ کر رہے ہیں۔ عدالتوں کو دیکھیں، عوام کو دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی تھی، اب کوئی نبی نہیں آنا، کہ ہم نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا تھا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، آپ اس دین کو نافذ کرنا میرا اور آپ کا اب فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے۔ یہ اب کام کہ اس کتاب کو غالب کرنا، اس کتاب کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کرنا 6 فٹ کے جسم پر، اور پھر پوری دنیا پر کوشش کرنا کہ یہ نافذ ہو جائے، یہ اللہ نے رسول اس کے لیے بھی۔ اور فرمایا سورہ رعد کی آخری آیت ہے انما انت منذر، آپ تو ایک ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ کہ یہ خبردار کس لیے، کس چیز پہ خبردار کرتے ہیں؟ کس نبی کس بات پر خبردار کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ برا عمل کرو گے تو جہنم مقدر ہو جائے گا۔ سزا و جزا، جی قیامت کے دن کا جو منظر ہے، سزا اور جزا ہوگی جو۔
ہائے یہ جب آپ جنرلائز معنی کرتے ہیں نا تو بالکل لگتا ہے نہ آپ نے سمجھا ہے نہ آپ سمجھا سکتے ہیں۔ منذرم کا معنی یہ ہے اگر تم نے اس دین کو نہ مانا، اس کتاب کو نہ مانا جو میں لے کے آیا ہوں، ہر نبی کہہ رہا ہے اور ہر نبی کو منذر ہے کہ پھر تمہیں اس کا خمیازہ دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں سزا اور جزا تو وہ سامنے والے کیا سمجھ میں آئے گا؟ خدا کے لیے صحیح معنی، صحیح بات خود بھی سمجھیں، آگے بھی سمجھائیں۔ اور فرمایا انما انت، بے شک آپ وارننگ دینے والے، آپ تنبیہ کرنے والے، آپ ڈرانے والے ہیں اس برے انجام سے جو لوگوں کو پیش آئے گا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک رہنما اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ اور اب قیامت تک کے لیے جس کی رسالت باقی ہے، کوئی اور رسول نہیں آنا، وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کتاب کی بھی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی کہ بالکل آپ دیکھ لیں کوئی زبر زیر کی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ آپ حفاظ کو دیکھ لیں پوری دنیا میں، اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کہاں کہاں، یہ جو آپ کے گوگل اور کہاں کہاں پڑا ہوا ہے جو اصلی قرآن ہے۔ اب بھی کبھی دنیا میں جس نے کوشش کی کتنا ناکام ہوا۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ کتاب ہمارے لیے۔ کیا ہم اس کو واقعی رحمت سمجھتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ رحمت سمجھتے تو یہ حال نہ ہوتا ہمارا آج۔ ہاں اللہ ہوتا، بالکل آپ نے ٹھیک۔ اچھا ایک اور بات، سوال اگر آپ سے کوئی پوچھے اور آسان جواب پوچھے تو یہ بتاؤ کہ انسان مومن کب ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ سر جب اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا ہر معاملے میں 24 گھنٹے۔ صاحبہ میں رسالت کی بات کر رہا ہوں، جب وہ رسول کی اطاعت کا حق ادا کرے گا تو مومن ہوگا، بالکل جتنا اس سر۔ کو چھوڑے گا اتنا ہی کفر کا ارتکاب کر رہا ہو۔ لہذا مومن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھ کر، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ سمجھ کر اس کے مطابق زندگی کرائے گا وہ مومن ہوگا، جو اس کے خلاف کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے بالکل اللہ سر، آج کل جھنڈیاں اور بتیاں لگا رہے ہیں کافی۔ کا۔ آپ میری بات کو رجسٹر کریں خدا کے لیے، ورنہ پھر آپ وہی بات کہیں گے جو لوگ پہلے کہہ رہے ہیں کہ رسالت کا پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بھی انسان پیدا ہوا ہے، اگر وہ رول ماڈل اس کو سمجھ کر اس کی اطاعت کا حق نہیں ادا کرتا تو قرآن اللہ تعالیٰ اس کو مومن سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کو ایمان کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ کو شبہ ہے تو آیت 32 پڑھ لیں سورہ آل عمران کی، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ کل اطیعوا اللہ و رسول، اے لوگوں کو بتا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اطاعت سے منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کافر کون ہے یہاں اس آیت میں؟ اطاعت جلدی نہ بتائیں کرنے والے سر، جی۔ وہ اطاعت نہیں کریں گے۔ ہاں، جو اللہ رسول کی اطاعت نہ کریں وہ اللہ کے نزدیک کافر ہیں۔ تو ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھ کر زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت کریں۔ ایک اور سورت آیت سنیں، سورہ نور لکھیں، پہلی میں نے آپ کو آل عمران کی 32 بتائی ہے، 31 وہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور 32 یہ ہے قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، ان کو کافر کہا اللہ نے۔
اور سورہ نور میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. اچھا، یہ تو انہوں نے کہا اور کچھ کیا بھی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم يتولى فريق منهم، پھر انہی میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے اطاعت سے. اللہ کہتے ہیں ہاں ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك، اس کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد، ایمان لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد، ایک فریق جو ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے اطاعت سے. تو اللہ کہتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن ہیں ہی نہیں. اب بتائیں، کوئی شک و شبہ رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کا ثبوت ہے؟ اس کو رول ماڈل سمجھیں. آپ سیرت خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ وہ اس پہ کی پیروی کریں. مجھے کل ایک میرے دوست نے ایک پیغام بھیجا، وہ میسج بھیجا کہ ایک لڑکا جس نے ٹاپ کیا ہے چکوال میں اے لیول میں، وہ اس نے خودکشی کر لی. اب یہ قصور اس خودکشی میں اس کے والدین کا بھی حصہ ہے، جنہوں نے دنیا میں تو اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ او لیول میں اس نے ٹاپ کیا، لیکن دین کے معاملے میں اتنا نابل کہ بجائے شکر کرنے کے اس نے کیسا ناشکری کی کہ اپنی جان جو اللہ نے اس امانت دی تھی اس کو اس نے ختم کر دیا. یہ ہے اللہ کی ناشکری. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے. میں آپ کو کیا بتاؤں، کاش ہم شکر کرنے والے بنے. یقین مانے میں ساری رات اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اس لیے کہ میرے پاس ایک انجینئر آئے جن کی عمر 95 سال ہے، اور وہ کہتے ہیں میں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن اللہ پر اتنے شکوے اور گلے کہ نعوذ باللہ اللہ کو ان انسانوں سے بھی نیچے کر دیا. اور پھر کہتے ہیں مجھے کہ اللہ کیوں عذاب دے گا جب اس نے پیدا کیا. اللہ تو خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں. تو بھائی پورا قرآن پڑھو. بالکل اللہ نے کہا کہ انسان جلد باز ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ قرآن پر چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ مان کے چلے گا، وہ دنیا کا بہترین انسان ہوگا. ساری کمزوریاں تزکیہ نفس سے دور ہو سکتی ہیں جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق، تو وہ جو ساری کمزوریاں ہیں وہ ساری دور ہو جاتی ہیں. اور سورہ المعارج میں دیکھ لیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کمزوریوں کا علاج قرآن و سنت ہے. کچھ بات سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ آپ جلدی بتائیں. الحمدللہ جی سر، بے بہت شک سر جی، یہی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، پھر وہ کیسے دنیا میں انہوں نے حکومت کی اور امام بنے اسلام کے. اور یہی چیز تھی کہ تزکیہ نفس ہوا، ورنہ ان میں بھی خرابیاں اور کمی کوتاہیاں تو انسانوں میں تھیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا وہی قرآن ہمارے پاس ہے نہیں؟ کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات عمل ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ ہم سب نے تو کچھ ہے بے سر، شک لیکن قدر نہیں کی ہم لوگوں نے نہیں، ہم جو نے کرنی تزکیہ چاہیے نہیں تھی. کیا. ہم نے دیکھیں نہ اپنا تزکیہ کیا نہ اپنی اولادوں کا کیا، اور یہی کرنے کا کام تھا. اللہ تعالیٰ ابھی شروع میں مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ بھئی انسان کی پیدائش کا مقصد، وہ قرآن نے کھول کے بتایا ہے. سورہ جو ہے آپ کی 51، اس کی آیت 56 ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انس کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ان کی فکر قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ان کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہے عبادت. جی
हम लोगों पे तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं ना, तो आप हमारी तरबियत कर रही हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी मैंने कहा है हम पे तो अल्लाह का एहसान है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं ना, आप हमारी तरबियत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हम काफी बेहतरी हमारे अंदर आती जा रही है। कितने लोग हैं जिनके इस तरह समझाने वाला ही कोई नहीं है, मौलवी है जो उल्टा और ही दीन से दूर करते हैं, तो कुरान और सुन्नत की बात तो करते ही नहीं है, तो इसलिए बस लोग फिर दीन से होते जाते हैं। अल्लाह ने ये भेजी है, कुरान भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया ताकि इंसानों का तज़किया करें। और कोई चीज नहीं है, मैं और आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें कुरान और सुन्नत से जोड़ रखा है। सर अल्हम्दुलिल्लाह। अपने लिए हदायत की दुआ हमेशा आमीन। मांगनी चाहिए। मैं तो सर अपनी अगर ज़ात की बात करूं तो ऐसी बहुत सारी कमियां थी जिनको सिर्फ दुआ मांग मांग के अल्लाह ने हमारे अंदर वो चीज़ खत्म की। तो इंसान को जब खुदा से जुड़ते हैं तो अपनी ज़ात के लिए दुआ जरूर मांगनी चाहिए जो अच्छा, कमियां खुदाई। अब आप जो दुआ कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप बात अधूरी कह रहे हैं। दुआ के साथ साथ आपने अल्लाह से की तरफ रुजू किया, कोशिशें की। तो जो कोशिश करता है, जो अल्लाह के लिए अपने आप को अल्लाह को राजी करने के लिए उसकी हिदायत पर, उसके नबी के तरीके पर चलता है, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। सिर्फ नहीं दुआओं सर, से पहला अगर कदम। आप मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब बीच में मत बोला करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सिर्फ दुआओं पे काम होता तो काबतुल्लाह में बैठ के दुआएं मांगते नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की, उस दुआएं भी साथ साथ की। और आप देख लें कि दुआओं के साथ जब तक हमारी ख्वाहिश पूरी की पूरी और उस पे अमल की सही जो ना हो, दुआएं कबूल नहीं होती। सुन्नत यही है कि दुआ मांगो, जरूर मांगो, लेकिन उस दुआ के लिए पूरी कोशिश और एफर्ट्स, तलब और एफर्ट होनी चाहिए। ये है उसका सही मफहूम। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता। सर जो हमने दुआ मांगी जब वो कबूल हुई तो उस पर ज्यादा शुक्र अदा किया कि जो हमने हदायत मांगी थी वो हमें मिली है। तो यकीन करें सर उससे वो चीज बढ़ती गई, ताल्लुक अल्लाह से भी बढ़ा और बेहतरी आई अपने अंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सादिया, लेकिन आपने अल्लाह का वो वायदा पढ़ा नहीं कि लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं और ज्यादा दूंगा। लाइन कफर तुम, अगर तुमने नाशुक्री की, इन्ना अजाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। आज पाकिस्तान में सोशल डिटेरिएशन, इकोनॉमिक डिटेरिएशन, जो तबाहियां हैं वो सिर्फ नाशुक्री की बुनियाद पर हैं, वरना अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया है। और आज उस अजाब की गिरफ्त में हमने जो 70 साल अल्लाह से वादा किया कि यहाँ तेरे हुक्म कुरान और सुन्नत नाफिज होंगी, और उसी को हमने उठा के दूर फेंक दिया। आज उसी का नाशुक्री का वाला इन कफर तुम, अगर तुम ना इनकार करोगे, इन अजाबी लशदीद। आप देख लें फ्रंटियर में क्या, उसमें NWFP में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, कल सिंध में जब ये रेला जाएगा तो फिर क्या होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैंने जिस रिसालत खत्म कर दिया और कल मैंने शुरू करना है आखिरत। अच्छा, आखिरत से गफलत का बड़े सोच के जवाब दीजिए और ठीक जवाब दीजिए। आखिरत से गफलत का सबसे बड़ा सबब क्या है? दुनिया परस्ती। सर तबाही है। बिल्कुल आपने ख्वाहिश ठीक। परस्ती, मादा परस्ती। दुनिया परस्ती में सब कुछ आ जाता है, ख्वाहिश परस्ती, मादा परस्ती, सब कुछ। दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। कल मैंने आपको, आप आंखें खोल के सुने, कान खोल के सुने और आंखें खोल के पढ़ें कि अल्लाह ताला किस तरह इस दुनिया की हकीकत को बयान करते हैं। भला अल्लाह ताला ने कुरान में 3 जगह बयान किया है, कल मैं बताऊंगा। आप मुझे बताएं कि दुनियावी जिंदगी की हकीकत क्या है, जल्दी बताएं। धोखा है सर। एक मिसाल दी सूरह काफ जाती है, में बयान किया है।
کھیتی کی کھیتی کی مثال یہ دی ہے آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی عمل مثال ہے، جس طرح لمحہ بچپن ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے۔ آزمائش ہے۔ ہائے، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال دی ہے کھیتی سے، کہ کس طرح کھیتی چند مہینوں میں نکلتی ہے کونپل، پھر تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پک جاتی ہے، پکنے کے بعد اس کو اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہے۔ بالکل یہی مثال انسانی زندگی کی ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، کتنی عارضی ہے یہ فصل، کتنی عارضی ہوتی ہے، 4 سے 6 مہینے بس۔ اسی طرح زندگی بھی اللہ کی طرف سے ایک مقرر مدت مختصر سی، اور مختصر اس لیے نظر آتی ہے کہ جب آپ اس کو عالم برزخ، قبر کے زمانے کو، پھر محشر کا دن اتنا لمبا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اتنی کم ہے یہ دنیاوی زندگی، کہ جس طرح بالکل اس کھیتی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے دی۔ تو انشاءاللہ کل آپ کو اس بات پہ، تاکہ مجھے اور آپ کو ہم دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، ہم دنیا میں رہیں جس طرح اللہ کے رسول رہے، اور اسی پہ کے طرز عمل پر زندگی گزاریں جیسے رسالت کا تقاضا ہے، پھر انشاءاللہ سب چیزیں ہماری انفرادی ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر اجتماعیت بھی اس پہ کام کرے گی تو اجتماعی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بات کلیئر ہے؟ انشاءاللہ سر۔ جزاک اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی جیسے آپ سمجھاتے ہیں۔ آپ کو جزائے خیر دے پروردگار۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے، اور سب کے لیے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو اللہ پاک نیک کرے اور دین پہ راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ ہاں بھائی، کیا کیا آپ نے؟ جی